الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ، نہ تمنا کرو نہ آرزو کرو اس چیز کی کہ جس کے ذریعے اللہ نے فضیلت دی بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر، وَلِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو انہوں نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کیا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے میراث ہے اس میں سے جو چھوڑا ان کے والدین یا قریبی رشتہ داروں نے، وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ لوگ کہ تمہاری قسمیں پختہ ہو گئی جن کے لیے، فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ان کو تم ان کا حصہ دے دو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ رب العزت ہر چیز پر گواہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حقوق العباد سے ہی متعلق اس صورت میں زیادہ تر حصہ چل رہا ہے، اور یہ آیت وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کا نام برہ تھا، اور بعضوں نے لکھا کہ ان کا نام ہندہ تھا۔ پہلے ان کی شادی اور ان کا نکاح حضرت عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے، رضائی بھائی تھے۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد یہ حبشہ سے مدینہ تشریف لے آئے۔ جب مدینہ آ گئے تو حضرت ام سلمہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام زینب، اور بیٹا جن کا نام عامر تھا۔ تو ان کے شوہر حضرت عبداللہ ابن زمعہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا، اور کوئی رشتہ دار ان کے ساتھ ہیلپ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ مسلمان کیوں ہو گئے، وہ سارے غیر مسلم تھے۔ بہت پریشان ہوئی کہ اب میرے بیٹا اور بیٹی ہے اور ان کے لیے کیا کیا جائے گا، یہ کھائیں پئیں گے کیسے، میرا ہے ہی کوئی بھی نہیں جو میری مدد کرے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر ہر چلنے والی زیروح چیز اللہ نے اس کے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ لیا، اور اللہ اس کا رزاق ہے، اللہ دیتے ہیں انہیں۔ تو یہاں یہ پریشان تھی، اور جب عدت گزر گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو حضرت ام سلمہ بڑی خوش ہوئی، لیکن یہ سوچنے لگی کہ میری ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، تو مجھ سے اس طرح نکاح ان کا کیا بنے گا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ،
یہ تو میری سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ میری نسبت آپ سے ہو جائے گی، لیکن میرا بیٹا اور میری بیٹی ان کا کیا بنے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہی کی وجہ سے تو میں تجھ سے نکاح کر رہا ہوں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، رزاق اللہ ہے، لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور اللہ ان کے لیے بھی بندوبست کرے گا۔ اس طرح حضرت ام سلمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات میں، گفتگو میں بڑے ہی منظم انداز سے گفتگو کرتی، جہاں کوئی معاملہ بگڑتا تو یہ ان معاملے کو سلجھا دیتی۔ اسی لیے انہیں افقہ النساء کہا جاتا تھا کہ ازواج اور نساء میں بڑی سمجھدار خاتون تھی۔ اب ان سے جب نکاح ہو گیا اور رہنے لگی تو کچھ عورتیں ان کے پاس آئیں اور آ کر ان سے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سوال کریں اور پوچھیں کہ یہ کیا بات ہے کہ مرد تو ہم سے آگے نکل گئے، بھائی ہم جہاد میں نہیں جا سکتی، مرد جہاد میں جاتے ہیں، عورتیں اذان نہیں دے سکتی، مرد اذان دیتے ہیں، عورت امام نہیں بن سکتی، مرد امام بنتا ہے، میراث میں ان کا دگنا حصہ۔ اب یہ کئی ایسے امور ہیں کہ جو مرد کرتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتی ہیں، تو مردوں کا اجر زیادہ ہو گیا بنسبت عورتوں کے، اب عورتیں تو بالکل وہ ہو گئی۔ یہ ایک سوال کیا انہوں نے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا اور یہ کہا کہ وہ عورتیں کہتی ہیں کہ کاش ہم بھی مرد ہو جاتی تو ہمیں بھی یہ سب کچھ ملتا، ہم جہاد میں جاتی، جہاد کا اجر ملتا، ہم اذان دیتی، اذان کے جو فضائل ہیں کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی وہ ہمیں ملتی، اقامت کہتی اس کا اجر ہمیں ملتا، ہم جو ہے امام بنتی، یہ سب کچھ اگر ہم بھی مرد ہو جاتی، ہم عورتیں ہوئی اور ہم ان چیزوں سے محروم ہو گئے۔ اور ایک اور عورت نے سوال کیا، کہا کہ یا رسول اللہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مرد کو عورت کا میراث میں دگنا حصہ ملتا ہے اور عورت کو آدھا حصہ ملتا ہے، اور پھر گواہی میں بھی مرد کی نصف عورت کی گواہی ہوتی ہے، لہٰذا جب ان میں یہ ہیں تو اعمال میں اور عبادات میں بھی تو عورتوں کا اجر کم ہوگا نا، وہ بھی تو اس میں کم ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر یہ آیت اتاری، فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ رب العزت نے جن امور میں جن کو فضیلت دی بعض کو بعض پر، ان کے لیے اب تم تمنا نہ کرو۔ تم کیوں تمنا کرتی ہو کہ کاش ہم مرد ہوتے ہمیں یہ ملتا؟ آپ نے فرمایا کہ جو شوہر جو کام کرتا ہے بیوی اس کے لیے ہیلپر ہوتی ہے اور اس کو مفت میں وہ اجر مل جاتا ہے۔ شوہر جہاد میں گیا، بیوی اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے، من جہز غازیا، جو کسی مجاہد کے لیے جو ہے اس کا پیچھے بندوبست کرتا ہے وہ جہاد میں اس کا اجر پورا ملتا ہے۔ اور جتنا تم اپنے شوہروں کے ساتھ تعاون کرتی ہو تمہیں مفت میں یہ اجر مل رہا ہے، شوہر کو ملا اس کا اجر تمہیں بھی مل رہا ہے اور اس کے علاوہ تمہیں اپنا اجر ملتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کی تم نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے جس کو جو مرتبہ دے دیا اللہ جانتا ہے، حکیم ذات ہے، لہٰذا اس میں تم کبھی بھی یہ تمنا نہ کرو، یہ آرزو نہ کرو۔ اس سے ایک اور بات یہ سامنے آئی کہ وہ امور بعض کہ جو انسان کے بس میں نہیں، اختیار میں نہیں ہے، ان اختیاری غیر اختیاری امور میں آدمی کو تمنا ہی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آدمی سید خاندان سے ہے، اب یہ کہتے کاش کہ میں بھی سید ہوتا۔ بھئی اللہ نے تمہیں یہی سی خاندان میں مناسب سمجھا رکھا، اس کو اس خاندان میں رکھا تو مناسب سمجھا رکھا۔ اب ایک آدمی ہے اور وہ کہتا ہے جی یہ بڑا خوبصورت ہے کاش میں بھی ہوتا ایسا، نہ، یہ تمنا نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے جو تمہاری صورت رکھی ہے، اللہ نے جو مناسب سمجھا رکھا، اس کے لیے جو رکھا، اس میں یہ سوچو کہ اللہ نے میرے لیے یہی مناسب رکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں کسی فتنے میں پڑ جاتا۔ تو غیر اختیاری جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے ان کی تمنا نہ کرو۔ کیوں؟ فائدہ کیا؟ کچھ فائدہ نہیں، نقصان ہے تمنا کرنے۔ تمنا کرو گے، تمنا کرنے کا یہ معنی ہے کہ دوسرے آدمی کا حسد تمہارے دل میں آئے گا۔ اب تم تو وہ بن نہیں سکو گے، جب تم وہ نہیں بن سکو گے تو دل میں یہ آئے گا کہ یہ آدمی تو میرے برابر آ جائے، یہ نیچے ہو جائے، اس میں کوئی عیب آ جائے، تو اس طرح یہ کرو گے، اور یہ حسد ہے، اور حسد جائز نہیں ہے، حسد جائز نہیں ہے۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ لہذا اس میں ہاں
کوئی امور اختیاری ہے، اختیاری امور میں آدمی تمنا کرتا ہے میرے اختیار میں جو ہے دیکھا ایک آدمی علم والا ہے، اب تمنا کرتا ہے کاش میں بھی ایسا علم والا ہو جاؤں. ہاں بھائی تمہارے اختیار میں، تم پڑھو محنت کرو اس کے برابر علم میں ہو جاؤ گے. ایک آدمی کوئی مالدار ہے، تم تمنا کرتے ہو تو محنت مزدوری کر کے ہو سکتے ہو اس کے برابر، لیکن یہ کہ تمہارے اختیار میں جو چیز نہیں اور اللہ رب العزت نے جو تمہارے لیے بہتر سمجھا وہی ہے. اللہ کا ہر امر حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ نے کسی آدمی کو جس درجے میں لیول میں رکھا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ اگر اس لیول میں نہ ہوتا، دوسرے میں ہوتا تو شاید تباہی اور بربادی پھیلا دے. تو اللہ نے اسی کے مطابق رکھا. تو فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ نے جن چیزوں کے ذریعے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے بس وہی رہنے دو اور اس کی تم تمنا نہ کرو. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا. مرد جو کر رہے ہیں ان کا وہی حصہ اللہ نے لکھ دیا، ان کو اجر ملے گا. عورتوں نے جو کیا اس کا انہیں اجر ملے گا. لہٰذا مردوں کو یہ سوچ، مرد جو ہے وہ جفا کش ہوتا ہے. جب جفا کش ہے اس کے ذمہ باہر کے کام لگا دیے. مزدوری کرو بھائی، پورا دن پسینہ بہتا ہے، مزدوری کرتا ہے، آتا ہے گھر پہنچتا ہے، یہ اس کے ذمہ لگا دیا. عورت صنف نازک ہے، جب عورت صنف نازک ہے اس کے ذمہ گھر کی ذمہ داریاں لگا دی. شوہر کے گھر کی دیکھ بھال کرے، حفاظت کرے، بچوں کی دیکھ بھال کرے، یہ کرے. اب عورت مرد بننے لگ جائے اور مرد عورت بننے لگ جائے تو یہ معاملہ اور بگڑ جائے گا. لہٰذا اس لیے جس کے لیے اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ اسی طرح اس کو رہنے دیا جائے اور اس کے علاوہ کی تمنا نہ کی جائے. ہاں کیا کرو؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو. کبھی بھی یہ نہیں آدمی کہتے یا اللہ مجھے مالدار بنا دے. اللہ رب العزت اپنا فضل اپنے بندوں پر، مخلوق پر کرتے ہیں جو مناسب سمجھیں. جس کے لیے مالدار ہونا اللہ کا فضل سمجھتے ہیں اللہ اس پر مالداری پیدا کرتے ہیں. جس کے لیے اللہ علم کا فضل ڈالنا چاہتے ہیں اس کے لیے علم دے دیتے ہیں. جس کے لیے اللہ اور فضل ڈالنا چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. لہٰذا کوئی ایک چیز نہ مانگا کرو، اللہ سے اللہ کا فضل مانگا کرو کہ یا اللہ مجھے فضل عطا فرما دے. جب اللہ آپ پر فضل کرے گا اللہ آپ کو سب کچھ دے دے گا. جب اللہ آپ کا ہو گیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جب اللہ آپ کا ہو گیا تو سب کچھ آپ کے ہو گیا. اسی لیے آتا ہے کہ ایاز بادشاہ گزرا ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا اور وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا. دوسروں نے اس کے خلاف یہ شکایتیں لگائیں. جب شکایتیں لگائی تو ایک دن یہی کیا کہ اس نے سب کو دی چیزیں اور یہ کہا کہ ایسا کر لو کہ یہ توڑ دو یہ توڑ دو. تو سب نے توڑا نہیں توڑا، رکھا، اس وزیر نے توڑ دیا. سب نے کہا یار کتنا بڑا اس نے نقصان کر دیا، دیکھو یہ بادشاہ کا نقصان. پوچھا بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اس میں یہ ہوگا یہ ہوگا، آپ کا نقصان ہو جاتا ہے. اس سے پوچھا، اس نے کہا میرے نزدیک بادشاہ کا حکم سب سے زیادہ اہم ہے. بحکم دے دیا توڑو، وہ قیمتی ہے، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بادشاہ کے حکم کی. انہوں نے ایک دفعہ اپنے وزیر سے یہ کہا کہ تمہیں جو سب کو کہا تمہیں جو چیز پسند ہے، لال جواہرات سونا چاندی جو پسند ہے اس پر ہاتھ رکھو اور لے جاؤ. کسی نے سونے چاندی پر، کسی نے جواہرات پر رکھے، لیکن اس ایاز نے کیا کیا؟ اپنے بادشاہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا. کہا یہ تم نے کیوں کیا؟ اس نے کہا یہ بیوقوف ہیں، اس نے سونے پر رکھا سونا ہی جائے گا، جواہرات رکھے وہی جائیں گے. میں نے بادشاہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا، جب بادشاہ میرا ہے تو سب کچھ میرا ہے. یہ سونا بھی میرا، یہ چاندی بھی میری، یہ جواہرات بھی میرے. اللہ کا فضل مانگو گے، جب اللہ کا فضل آئے گا تو سب کچھ مل جائے گا. اللہ کے فضل کے سارے محتاج ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی محتاج ہے. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کے فضل کے محتاج ہیں؟ فرمایا ہاں میں محمد بھی اللہ کے فضل کا محتاج ہوں. تو اس لیے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل تلاش کیا کرو. جب اللہ کے فضل آپ کو مل جائے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے تو بس سب کچھ. اس لیے کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ سے ہر وقت مانگنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ غَضِبَ عَلَيْهِ، جو اللہ سے اللہ کا فضل نہیں مانگتا اللہ اس پر غصہ ہوتے ہیں، اللہ غضبناک ہوتے ہیں اس پر. اور کیا پھر آگے فرمایا؟ آگے حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی لَيُمْسِكُ الْخَيْرَ الْكَثِيرَ من عبدہ، اللہ اپنے بندے سے بہت ساری چیزوں کو روک دیتے ہیں، نہیں دیتے اپنے بندے کو.
کیوں یہ مجھ سے مانگتا نہیں ہے، میرا فضل نہیں مانگتا، اللہ روک دیتے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں، وَلَا أُعْطِي عَبْدِي حَتَّى يَسْأَلَنِي، جب تک مجھ سے نہیں مانگے گا میں نہیں دوں گا۔ اس لیے اللہ سے بے نیازی اختیار نہ کرو، اللہ سے مانگو۔ دنیا والوں سے مانگو گے ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگو خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ وہ ہے جس سے نہ مانگو اللہ ناراض ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے۔ جب مانگو خوش ہوتا ہے تو اسے ہر وقت مانگنا چاہیے، ہر نماز کے بعد مانگو، اللہ سے ہر حال میں مانگو، اور کیا مانگو؟ سب سے عام اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کو معلوم ہے میرا بندہ جو مجھے مانگ رہا ہے، لہٰذا میں اپنے فضل کہاں پر دوں، اس کا محل کیا ہے، اس محل کا اس کو علم ہے، لہٰذا وہ عطا کرے گا۔ آگے فرما دیا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، چونکہ وراثت کا سلسلہ چل رہا تھا، ان میں ایک یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے موالی، مولا آقا کو بھی کہتے ہیں، مولا آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں، اور مولا جو ہے وارث کو بھی کہتے ہیں، اللہ نے ہر ایک کے لیے وارث بنا دیا، جو اس کی اولاد، والدین، رشتہ دار چھوڑیں گے اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ ہاں آگے فرما دیا کہ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، جن سے تمہارا عہد ہو گیا ان کو بھی اس کا حصہ دو۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ آپس میں بھائی بن گئے، ایک آدمی مسلمان ہوا، آ گیا اور کافروں کو چھوڑ کر ہاتھ میں ہاتھ دیا، میں آپ کا بھائی، آپ میرے بھائی، میرے خلاف جو ہوگا آپ میرا ساتھ دیں گے، اور میرے پاس جو چیز آئے گی، جیسے میرا حصہ آپ کا بھی حصہ ہے، آپ پر جو حملہ کرے گا میں اس میں شریک ہوں گا، میرے اوپر حملہ ہے، اور آپ کے لیے جو نفع ہوگا میں اس میں شامل ہوں۔ یہ آپس میں ان کا معاہدہ ہو جاتا تھا، عہد ہو جاتا تھا، گویا گرہ لگ جاتی تھی، تو یہ کہا گیا اس وقت یہ تھا کہ جی جس کا اور کوئی نہیں ہے، اگر یہ اس کا وارث بن جاتا ہے تو اس کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی کافر وہ مسلمان کے پاس آ گیا، مسلمان ہو گیا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کر لیا، اب ایک کافر اگر مرتا ہے اور اس کا کوئی مسلمان وارث نہیں، باقی سب کافر ہیں، یہ مسلمان ہو کر اب مر رہا ہے، اس کا کوئی اور مسلمان وارث نہیں، تو یہ جس کے ہاتھ میں اس نے ہاتھ دیا تھا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا عقد موالات ہے، لہٰذا اس کو اس کی وراثت میں حصہ مل جائے گا۔ اور اگر یہ بھی نہیں رہا، کوئی نہیں رہا، تو لہٰذا اس کا یہ مال سارا بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ یہ کیفیت تو یہی فرمایا کہ ان کو ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ سارے احوال کو جانتا ہے، اور یہ اس کے احکامات ہیں، ان پر عمل کرو گے تو کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔